اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء۔ یہ کافی سارے شد اکٹھے آ گئے ہیں، اسی لیے اس کو ذرا دوبارہ دیکھیں۔ ولا تسمع، عین کو صاد سے ملائیں گے، پھر صاد کو میم سے ملائیں گے، پھر میم کو دال سے ملائیں گے، پھر آگے عین پر چونکہ لمبا مد ہے تو پھر اس کو لمبا کھینچیں گے۔ اب دیکھیں عین سین صاد سے ملے گا، صاد میم سے، میم دال سے۔ ولا تسمع الصم الدعاء، تسمع الصم الدعاء۔ پھر میں پیچھے سے پڑھتا ہوں۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ یاد رکھو، تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ پھیر کر چل کھڑے ہوں۔ یہاں کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مردہ کہا ہے اور بہرا کہا ہے، یعنی وہ زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہیں اور کانوں والے ہونے کے باوجود بہرے ہیں، اس لیے کہ مردے کو کچھ نہیں آپ سنا سکتے، تو ان کافروں کو بھی آپ کچھ نہیں سنا سکتے، یعنی آپ سنائیں بھی صحیح تو وہ سننا نہ سننا ان کے لیے برابر ہے، انہوں نے عمل ہی نہیں کرنا، گویا کہ وہ مردے ہیں۔ جیسے مردے کو سناؤ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کس نے کیا کہا ہے، نہ مردے نے یہ نیت کرنی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ بات مانتا ہوں یا نہیں مانتا، مردے کو سنانا نہ سنانا برابر ہوتا ہے۔ ایسے ہی کافر اس درجے کے ہٹ دھرم ہو چکے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مردے ہو چکے ہیں، آپ کا سنانا نہ سنانا ان بدبختوں کے لیے برابر ہو چکا ہے، انہوں نے ٹھان لی ہے کہ ہم نے ماننی ہی نہیں، اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو کہ وہ بہرے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کانوں میں ڈانٹ ڈالے ہوئے ہیں، وہ آپ کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے جب وہ پیٹھ پھیر کر چل کھڑے ہوں، یعنی وہ پیٹھ پھیر کر چل کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی بات کو توجہ ہی نہیں دیتے۔ وما انت بہاد العمی، بہا کھینچیں گے دل دال کو لام سے، بہاد العمی، اس کو عمی نہیں پڑھنا، عمی۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، ضلالتہم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستے پر لا سکتے ہو، تم انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہی لوگ فرما بردار ہوں گے۔ وہی پچھلے مضمون کو بیان کیا ہے کہ آپ ان اندھوں کو گمراہی سے بچا کر راستے پر نہیں لا سکتے، اس لیے کہ ایک آدمی آنکھوں والا ہونے کے باوجود اندھا بنا ہوا ہو، نابینا بنا ہوا ہو کہ میں نے سننی ہی نہیں بات، میں نے یہ راستہ دیکھنا ہی نہیں ہے، تو اس کو تو اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو کہ آپ اس کو سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے، اس لیے کہ وہ سیدھے راستے پر آنا ہی نہیں چاہتا، آپ صرف اس کو سنائیں گے، یعنی آپ کے سنانے کا فائدہ اس کو ہوگا جو ہماری آیتوں کو سچا مانتا ہے، پھر وہ فرما بردار ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا فائدہ ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو، یہاں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ باتیں اللہ تعالیٰ غصے میں کافروں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ میرا نبی آپ ان کافروں کو جو باتیں سناتے ہیں، اللہ کے نبی کی ہر بات حدیث ہوتی تھی، یعنی آپ جو حدیثیں بھی ان کو سناتے ہیں ان پر ذرا بھی اثر نہیں ہونا۔ دیکھنے کی بات یہ کہ کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم جتنی حدیثیں سن لیں ہمارے اوپر بھی ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، ہمیں صرف ان حدیثوں پر اثر ہوتا ہے جو آسان ہو، دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، اس طرح کی باتیں ہمیں سمجھ آتی، لیکن غصہ پینا سنت ہے، یہ بھی تو میرے نبی کی حدیثیں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی حدیثیں سنتے ہیں اور ہم بھی ان کافروں کی طرح ہوئے پڑے ہیں کہ ہمارے لیے بھی نبی کا سنانا نہ سنانا برابر ہوا پڑا ہے۔ اب تو بات اس سے آگے چلی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگ یہ کہتے ہیں اگر دین کی بات مشکل سنا دی جائے، کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یعنی جب ان کی عقل کے اور خواہشات کے خلاف کوئی حدیث یا شریعت کا مسئلہ آتا ہے فوراً شریعت کو ٹھکرا دیتے ہیں ایک لطیف انداز میں کہ سمجھ میں آنے والی بات تو نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم نے دین پر چلنا ہے، چاہے اللہ کے نبی کی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں ہماری سمجھ میں آئیں اور چاہے نہ آئیں۔ ہماری سمجھ ہی کیا ہے کہ جو قرآن حدیث کو پرکھے۔ یہ بیچاری اتنی چھوٹی عقل ہے کہ اس کو تو سمجھانے کے لیے بھی کسی کے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون دانشور ہے؟ ہمیں تو اپنی باتوں کو اوپر بعد میں خود دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بات میں نے کیوں کہی تھی، یا یار کچھ عرصے تک میں تو یہ سمجھتا رہا میں بڑی غلطی میں تھا۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیے ہوئے فیصلے اپنے سمجھداری کے ساتھ سوچ سمجھ کر کیے ہوئے فیصلوں پر زندگی کے دوسرے موڑ پر نادم ہو رہے ہوتے ہیں، کہتے یار مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ ہمارا تو یہ حال ہے عقل کا کہ اپنے فیصلوں پر خود شرمندہ ہوتے ہیں، اگلے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس یار ناسمجھی میں ہو گیا ہے۔ جس کی اپنی عقل کی یہ حالت ہو کہ اپنے آپ کو کچھ عرصے بعد خود غلط کہتا پھر رہا ہو، اس عقل کی کیا جرت ہے کہ وہ قرآن حدیث کو دیکھ کر کہے کہ یہ تو بات قرآن حدیث کی عقل میں نہیں آتی۔ اپنی عقل کا حال تو یہی ہے جو میں نے بتا دیا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، قرآن حدیث ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ بھی ہماری ایک غلط فہمی، غلط ذہنیت ہو چکی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر چلنے سے آخرت بنے گی، دنیا تو بس جیسے کیسے اوکھی سوکھی ہو جائے گی۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر چلنا انسان کو دنیا میں پریشان کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، زندگی تنگ کر دیتا ہے، خوشیاں، سکھ، راحتیں یہ چھین لیتا ہے۔ یہاں ایک گھٹن والی زندگی آ جاتی ہے، ہر جگہ پابندی، ہر جگہ پابندی، ہر جگہ پابندی۔ اور اگر آدمی دین سے آزاد ہو کر چلے تو بڑی اچھی زندگی ہوتی ہے۔ واللہ یہ غلط ہے اس لحاظ سے کہ سکون، راحت، کامیابی، چین، اطمینان وہ صرف دین میں ہے۔ دین کے اندر ہماری دنیا کی کامیابی ہے، ہماری دنیا کی کامیابی ہے دین پر چلنے میں۔ اللہ کے نبی ہمیں ایسا نظام حیات نہیں دے کر گئے کہ جس سے ہم دنیا میں رسوا ہو جائیں۔ ہمیں ایسا نظام حیات نہیں لے کر گئے کہ ہم ساری زندگی گھٹن کے ساتھ گزاریں، خوشحال زندگی دیے۔ اس نبی نے ہمیں ایسا دین دیا ہے کہ وہ نبی ہمیں خود گھٹن والی زندگی سکھا کر ہی نہیں گیا۔ اللہ کے نبی گھر میں آتے ہیں، حضرت حسن و حسین کو اوپر بٹھاتے ہیں، چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نعم الجمل جملکما، بتاؤ اونٹ کتنا اچھا ہے۔ یہ گپ شپ لگا رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی کے مزاج میں تھا کہ آپ گھٹ کر یوں زندگی نہیں گزارتے تھے، خوش زندگی گزارتے تھے، بیوی کے ساتھ مذاق کرتے تھے، بچوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ جو میں نے بتایا تھا کہ آپ بازار تشریف لے گئے، آپ کا ایک دیہاتی آدمی دوست تھا، تو وہ کبھی کبھی دیہات سے آتا تھا تو سبزیاں لے آتا تھا۔ تو ایک دو بازار میں آیا تو اپنی کوئی چیز بیچ رہا تھا، آپ پیچھے گئے اور اس کو پیچھے سے جب ہی ڈال لی۔ آپ نے فرمایا یہ ہماری چیز ہے، کوئی خریدے گا؟ تو اس نے جو اوپر دیکھا تو آپ تھے تو وہ خوش ہو گیا۔ اب یہ مذاق نہیں تو اور کیا کہ آپ نے بڑے بازار میں اس سے مذاق کیا ہے۔ تو اس طرح آپ کے کئی مذاق معروف ہیں، آپ اتنا ہنسے ہیں بعض مواقع پر، آپ نے کہکا لگایا کہ حتیٰ بدت نواجد ہو، آپ کی داڑھیں نظر آ گئی، پورا منہ مبارک کھل گیا۔ آپ کے مزاج میں کوئی خشکی تو نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہمارے پاس آتے تھے، آ کر بیٹھ جاتے تھے، ہمارے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، لیکن جب اذان ہوتی تھی تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ اذان ہو گئی تو بدل گئے، اذان سے پہلے اور تھے، گپ شپ لگا رہے ہیں، گھر کے اندر آ کے گھر کے کام کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمارا دین کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس دین پر چلنے سے انسان ساری زندگی گھٹ گھٹ کر مر جائے، بلکہ اسی دین پر چلنے سے ہی راحت، سکھ، سکون ملتا ہے۔ تو یہ غلط ذہنیت بہت غلط ہو چکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تجارت تب پروان چڑھے گی جب میں شریعت کو بائی پاس کروں گا، معاشرے میں میری ایک وقار، وجاہت، بڑا پن تب ہوگا جو تھوڑا سا سیدھا ہو کر بھی رہوں گا، اتنا نیچے لگ کر بھی نہیں رہوں گا، اور ہمیں چیزیں سے خوشیاں، راحتیں ملے تب ہوں گی جب پورا دین پہ نہیں چلوں گا۔ ہمارے یہاں خاندان میں کوئی رنجش ہو گئی تو میں وہاں گیا تو کہنے لگے مجھے
تو وہ میرے سامنے بات رکھ رہے تھے کہ اس معاملے کو آپ تھوڑا سلجھائیں، تو میں ان کی بات سن رہا تھا۔ اس دوران ان میں سے ایک آدمی نے مجھے کہا کہ کبھی کبھی شریعت کو سائڈ پہ رکھ کے بھی بات کرنی پڑتی ہے، یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ یہ چونکہ مولوی ہے تو یہ ہم اس سے ایک سامنے بات تو رکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شریعت کے مطابق معاملہ کرے تو وہ سلجھے گا نہیں، لہذا تھوڑا سا مولوی پن سائڈ پہ رکھ کر بات کریں۔ یہ کیسی غلط بات ہے کہ ہم زندگی میں کہیں ایسی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہاں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، کاش ہمارے پاس دین نہ ہوتا تو آج ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ چونکہ آج ہمارے پاس دین ہے تو ہمارے آج مسئلے حل نہیں ہوں گے، ان لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے جن کے پاس دین نہیں ہے۔ کیسی غلط ذہن ہے، دین پر چلنے سے ہی ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں ہمیں دین کو چھوڑ کر کچھ اقدام اٹھانا پڑتا ہے؟ اگر کوئی ایسا اقدام اٹھا رہے ہیں تو ہم دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اپنی ذہن سازی، بچوں کی ذہن سازی بہت ضروری ہے کہ ہماری دنیا کی بھی کامیابی دین پر چلنے میں ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ اصل میں قیامت کی ایک نشانی بیان کی ہے، اس لیے فرمایا نا کہ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آئے گا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے، دابۃ الارض۔ اللہ تعالیٰ ایک عجیب قسم کی مخلوق ہوگی، وہ جانور اللہ تعالیٰ بھیجے گا، آخر زمانے میں ظاہر ہوگا، وہ آ کر لوگوں سے بات کرے گا، اور وہ قیامت کی تقریباً سب سے آخری نشانی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی مانگنی چاہیے، اور اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں ہم قیامت کی نشانیاں ظاہر کریں گے۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور اس دن کو نہ بھولو جب ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی پوری فوج کو گھیر لیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، گروہ بنائے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا پڑھنا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر ان کے گروہ بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ کہے گا کیا تم نے میری آیتوں کو پوری طرح سمجھے بغیر ہی جھٹلا دیا تھا، یا کیا کرتے رہے تھے تم؟ یہ قیامت کے دن کی تھوڑی اللہ نے منظر کشی کی ہے کہ بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو گھیر کے لائے گا، یعنی ایک جگہ جمع کر لے گا، پھر ان کے گروہ بن جائیں گے، نیک الگ ہوں گے، گناہگار الگ ہوں گے، کافر الگ ہوں گے، مسلمان الگ ہوں گے، انبیاء الگ ہوں گے، لوگوں کی گروہ بندی ہو جائے گی، نیک گناہگار سب الگ ہو جائیں گے۔ تو یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اب اللہ کافروں سے کہے گا تم نے میری آیتوں کو سمجھے بغیر ہی جھٹلا دیا تھا۔ آخرت میں کافروں کو بہت زیادہ پشیمانی ہوگی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جہنمی خواہش کریں گے کاش ہم ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتے، لو کانوا مسلمین، کاش اسلام قبول کر لیتے تو ہم کم از کم کبھی نہ کبھی تو جنت میں چلے جاتے۔ تو مسلمان اس دن بڑی خوشی میں ہوں گے، کافر اس دن بڑی ہلاکت میں ہوں گے۔ فرمایا وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور ان کافروں نے جو ظلم کیا تھا اس کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی، چنانچہ وہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ آخرت میں ویسے ہی سب کے منہ پر مہریں لگ جائیں گی۔ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورہ یاسین۔ انسان کے زبان بند ہو جائے گی، پھر تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہاتھ بولے گا، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کی ٹانگیں یہ گواہی دیں گی، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وہاں کوئی چرب لسانی سے کام نہیں لے سکے گا، ہاتھ اس کا بولے گا میں نے کیا کیا ہے۔
ٹانگ اس کی بولے گی کہ میں نے کیا کیا ہے، انسان کا جسم اس دن بولے گا الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات اس لیے بنائی ہے کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، اور دن اس طرح بنایا ہے کہ اس میں چیزیں دکھائی دیں، یقیناً اس میں لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ رات بنائی سکون کے لیے، دن بنایا چیزیں دکھائی دینے کے لیے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تو یہ رات اور دن کو کیوں خاص طور پر بیان کیا کہ اس میں نشانیاں ہیں؟ یہ اس لیے بیان کیا کہ رات اندھیرا ہے، دن روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ میرے نبی کا دین یہ دن ہے، روشنی ہے، کفر یہ رات ہے۔ رات میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا اور دن میں سب کچھ نظر آتا ہے۔ میرے نبی والی دین کی عینک اگر پہن لو تو دنیا کی بھی ہر خوشیاں نظر آتی ہیں، آخرت کی بھی کامیابیاں نظر آتی ہیں۔ اگر یہ دین کی عینک اپنی زندگی سے اتار دو پھر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ نہیں سمجھتے ان باتوں کو کہ رات آتی ہے تو اندھیرے ہوتے ہیں، دن آتا ہے تو روشنی ہوتی ہے۔ رات کو سب لوگ سو جاتے ہیں، سکون کرتے ہیں، کیونکہ باہر چلنے پھرنے کا، دنیا کو دیکھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں رہتی اندھیرے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، دین اندھیرا نہیں ہے، دین روشنی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین اندھیرا ہے، یہ ذہن سازی بہت ضروری ہے کہ دین روشنی ہے۔ ہر معاملے میں، لڑائی جھگڑوں کے موقع میں بھی دین روشنی ہے، خرید و فروخت میں بھی دین روشنی ہے، ہر معاملے میں دین روشنی ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد مدرسے میں تو دین روشنی ہے، جب لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھر ہم خود اپنا دیکھ لیں گے کہ اب کیا ہے، اب نہیں مولوی بن کے دکھلانا ہم نے۔ اس کا مطلب ہے دین ناقص ہے، کہ جہاں ہمارے معاملات الجھ جاتے ہیں وہاں دین نہیں سلجھا سکتا، دین ہی نہیں سلجھا۔ کتنے لوگ ہیں لڑائی کے وقت میں دین کو سائڈ پہ کیا، غصے کو آگے کیا، سولیوں پہ چڑھ گئے، رو رہے تھے، دین کو پیچھے کیا اور بدلے لے لیے، اور اگلوں نے پورا گھر ہی اجاڑ کے رکھ دیا۔ کتنے واقعات ایسے ہیں ہمارے ہاں۔ دو آدمی میں لڑائی ہو گئی تو غصہ تو ہوتا ہی ہے، تو ایک آدمی دوسرے سے ملنے کے لیے گیا، ان کے کھیتوں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اس کو بلا کر اس کی بڑی توہین بے عزتی کی، اس کے کپڑے شپڑے اتار دیے۔ تو اس کو غصہ جو آیا، واپس آیا، تو اس نے آ کر ان کا مقابلہ ٹھان لیا، تو ان کے ایک بڑے آدمی کو اس نے قتل کر دیا۔ بس قتل کرنا تھا تو ان میں غصہ اٹھ پڑا۔ اب اس نے دین کو سائڈ پہ رکھ دیا، کیونکہ اس موقع پہ دین اس کو یہ کہہ رہا تھا اگرچہ اس نے تمہارے ساتھ بڑی توہین والا معاملہ کیا ہے، لیکن تم اس کے بدلے میں کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ لیکن اس نے کہا کہ اگر دین والے مسئلے پہ عمل کرتے ہیں تو پھر ہماری عزت کہاں گئی، پھر ہمارا خان پنا، ملک بنا، چودھری بنا کدھر گیا؟ تو دین کو سائڈ پہ رکھا تو وہ اپنی معاشرت لے کر آ گیا۔ اس نے فوج وہاں سے وہ کوئی بلوچ بلوائے، اور ان کا بڑا آدمی وہاں پیٹرول پمپ پر آیا تو وہ ایک دم بلوچ گاڑی سے اترے، اور انہوں نے کئی بندوقیں جنہوں نے تان لیں، اور انہوں نے کہا سارے اس آدمی سے دائیں بائیں ہو جاؤ۔ تو گولی سے تو سارے ہی ڈرتے ہیں، تو سارے ایک طرف ہو گئے، انہوں نے اس کو وہیں فائر کر دیا، اس کو مار کے چلے گئے۔ تو جس آدمی نے مروایا تھا اس آدمی کے خلاف اب ان کو غصہ آ گیا، تو جس نے مروایا تھا تو اس کا پیٹرول پمپ تھا، انہوں نے جا کر سب سے پہلے پورا پیٹرول پمپ جلا دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جلا ہوا دیکھا، انہوں نے پورا پیٹرول پمپ جلا دیا، اور لاش انہوں نے روڈ پر رکھ دی، روڈ بلاک کر دی۔ انہوں نے کہا میں اس کا پہلے بدلہ چاہیے۔ پولیس آ گئی، اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ یہ اپنے بیوی بچے سب کچھ کو چھوڑ کر یہاں سے کسی دوسرے شہر، سنا یہ کہ کراچی چلا گیا تھا، وہاں ایک لمبا عرصہ رہا، تنگ آ گیا، پیٹرول پمپ جل گیا، گھر والے سارے بے گھر ہو گئے، کاروبار ختم، پیسہ ختم، مالداری غربت میں بدل گئی۔ وہاں سے فون کر کے منتیں کی جاتی ہوں ہمارے سے صلح کرو، وہ کہتے کوئی صلح نہیں، جب بھی واپس آئیں گے کوٹو تو ہم گولی ماریں گے، تمہارے پورے خاندان کو اجاڑیں گے۔ اب وہ منتیں کرے، کاش اس وقت وہ بات مان لیتا دین کی، اور یہ نہ کہتا کہ ہر جگہ مولوی پنا کام نہیں دیتا، کہیں سیدھا بھی ہونا پڑتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا، وہ کہتا جی ہر حال میں ہمیں دین قبول ہے، اگر شریعت نہیں اجازت دیتی مجھے غصہ نکالنے کے لیے کسی کو گولی مارنے کی، میں نہیں مارتا۔ بلا شبہ یہ مشکل کام تھا، کوئی شک نہیں، جب غصہ چڑھا ہو تو پھر یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ لیکن اللہ کے نبی کی بات اگر وہ مان لیتا، شریعت کو قبول کر لیتا، مولوی بنا قبول کر لیتا، تو وہ غالب تھا، وہ پنچایت میں فیصلہ رکھتا کہ میں ان کے کھیتوں کے پاس سے گزرا، انہوں نے میری توہین کی۔ پنچایت بیٹھتی تو ان کو زمان دینا پڑتا، ان کو تاوان دینا پڑتا، وہ شکست کھا جاتے۔
اب یہ ہوا کہ یہ شکست کھا گیا اس لیے کہ شریعت کو اس نے بائی پاس کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، غصوں میں بھی، لڑائی جھگڑے میں بھی شریعت ہماری رہنما ہے۔ اگر ہم شریعت کو بائی پاس کریں گے، خدا ہی ملے گا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دنیا بھی ہاتھ سے جائے گی اور آخرت بھی ہاتھ سے جائے گی۔ ہر موڑ پر دین ہمارے لیے رہنما ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ عجب یہ آیتیں ہیں جو 2-3 آگے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جس دن سور میں پھونکا جائے گا، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب گھبرا جائیں گے سوائے ان کے کہ جن کے لیے اللہ چاہے گا کہ وہ نہیں گھبرائیں گے۔ باقی قیامت والے دن سب پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس کے پاس جھکے ہوئے حاضر ہوں گے، اللہ کے آگے سب جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور یہ پہاڑ جن کو تم دیکھتے ہو کہ آج گڑے ہوئے ہیں، جامد ہیں، جمے ہوئے ہیں ایک جگہ پر، تم دیکھو گے تمر مر السحاب، یہ ایسے اڑتے پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ پہاڑ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ آج جن کو زمین سے اکھیڑا نہیں جا سکتا، اکھیڑنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جب کسی پہاڑ کو ختم کرنا ہوتا ہے تو اس کو کاٹتے نہیں ہیں، پہاڑ ختم کرنا ہو تو بم بلاسٹ کرتے ہیں، پورا پہاڑ ہی اڑا دیتے ہیں۔ ہاں، اس میں سے کوئی راستہ بنانا ہو تو اس کو کاٹتے ہیں، ورنہ پورا پہاڑ کاٹنا تو تقریباً ناممکن ہے۔ یہ تو اس کو بم کے ذریعے سرانا پڑتا ہے کہ ایک پہاڑ بھی حکومتوں سے نہیں کاٹا جاتا۔ اور وہاں یہ کہ پوری دنیا کے پہاڑ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن کی سختی ہوگی۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ سب اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو بڑے مضبوط طریقے سے بنایا ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو ہر بات کی خبر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، میرا رب کی رحمت شروع ہو رہی ہے۔ جو قیامت والے دن نیکی لے کر آئے گا اللہ اسے اس سے بہتر دے گا۔ ایک نیکی لے کر آیا اللہ 10 دے گا، ایک ثواب لے کر آیا اللہ 10 گنا بدلہ دے گا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، یہ نیکی لے کر آنے والے لوگ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، ان کے اوپر گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو گناہ لے کر آئیں گے تو ایسے لوگوں کو منہ کے بل آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اللہ فرمائے گا تمہیں آج کسی اور بات کی نہیں، صرف اسی بات کی سزا مل رہی ہے جو تم دنیا میں گناہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو اٹھا کر منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اس آخرت کی زندگی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ دنیا میں ایسا گم نہیں ہونا چاہیے کہ انسان آخرت کو بالکل بھول جائے، ان قریب مر جائیں گے۔ آپ دیکھیں، ہمیں تھوڑا سا بخار ہی تیز ہو جائے تو ہمیں فوراً موت یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو سب سے پہلے موت کا خیال آتا ہے، کہیں مر ہی نہ جاؤں۔ آدمی روڈ پہ جا رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو تو ایک دم موت یاد آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ابھی بس بال بچا ہوں۔ جو موت اتنی قریب کھڑی ہو کہ ہر دفعہ روڈ پر چڑھتے ہوئے ہلکی سی اونچ نیچ گاڑی کے ہونے سے موت یاد آ جائے، بخار بھی تیز ہو جائے تو موت یاد آ جائے، اس زندگی کا کیا اعتبار ہے؟ اور مرنے کے بعد وہ کچھ ہے جو یہ قرآن عرض کر رہا ہے۔ نیکیاں لے کر آئیں گے تو گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، گناہ لے کر آئیں گے تو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو عزت بخشی ہے، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ، اور ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل رہوں، نیک لوگوں میں شامل رہوں۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان نیک رہتا ہے۔ یہاں بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کی تعریف ہوئی ہے، ہمیں مکہ معظمہ سے محبت ہونی چاہیے، وہاں کی طرف ہماری دوڑیں ہونی چاہیے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ حکم ہے میں قرآن کی تلاوت کیا کروں۔ تو ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو روزانہ تلاوت نہ کرتا ہو، تو بڑے دکھ کی بات ہے مسلمان کے اوپر دن گزر جائے اور وہ خدا کا قرآن کھول کر ہی نہ دیکھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، روزانہ اخبار پڑھے،
روزانہ فیس بک دیکھے، روزانہ یوٹیوب دیکھے، روزانہ واٹس ایپ دیکھے، فضولیات دیکھے، اور اللہ کے قرآن کے لیے یہی موبائل جس کے اندر واٹس ایپ روزانہ دیکھتا ہے، فیس بک، یوٹیوب، کالیں، کیا چیزیں دیکھتا ہے، اسی موبائل پر ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر بھی عرض کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی، آپ سے بھی، اگر کوئی دن ایسا گزر جائے کہ قرآن کی تلاوت نہ ہوئی ہو، سونے سے پہلے ہم موبائل میں سے قرآن کا ایک صفحہ پڑھ لیا کریں۔ بے وضو بھی پڑھنے کی گنجائش ہے، تو بے تلاوت کیے سو جانے سے بہتر ہے اللہ کا قرآن کا ایک صفحے میں کیا دیر لگتی ہے، ایک صفحہ پڑھ کے سو جائیں، یا اس دن جس دن تلاوت رہ گئی ہو، کوئی دن ایسا نہ ہو کہ ہم نے قرآن نہ پڑھا ہو۔ بہتر یہ ہے آدمی سب سے پہلے جب موبائل کھولے صبح فجر کے بعد پہلے قرآن کھولے، پھر اس کے بعد واٹس ایپ، سوشل میڈیا دیکھنا دیکھے، اخبار دیکھنا دیکھے، اپنے اوپر طے کر لے جب تک میں قرآن نہیں پڑھوں گا میں موبائل پر سوشل میڈیا نہیں دیکھوں گا، جب تک میں قرآن نہیں پڑھوں گا میں اخبار نہیں پڑھوں گا، تو بس پھر آسان ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو شخص ہدایت پر آئے تو اپنے فائدے کے لیے ہدایت پر آئے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، جو گمراہی اختیار کرے تو کہہ دینا کہ میں تو بس ان لوگوں میں سے ہوں جو خبردار کرتے ہیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان بھی لوگے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نشانیاں اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ کچھ ہوگا، یہ کچھ ہوگا، اور وہ سب کچھ ہوا بھی صحیح، اور کچھ ہو رہا ہے، کچھ آئندہ ہوگا جو اللہ کے نبی نے پیشگوئیاں کی ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لوگوں جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے، اللہ سب کچھ کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نے سنتیں بھی پڑھنی تھیں اور مسائل بھی کچھ پڑھنے تھے۔ مسائل کر لیتے ہیں۔ وضو کے کچھ مسائل تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور وضو کا طریقہ بھی، اور آج جو ہے وضو کے بارے میں کچھ مسائل میں نے عرض کرنا تھا۔ وضو کے بارے میں داڑھی یا مونچھ یا بھویں اگر اس قدر گھنی ہوں کہ کھال نظر نہ آئے تو اس کھال کا دھونا جو اس سے چھپی ہوئی ہے فرض نہیں ہے۔ زبانی سمجھا دیتا ہوں، یہ ہمارے بھویں ہیں اور یہاں مونچھیں اور یہاں داڑھی، اگر یہ مونچھیں، بھویں اور داڑھی اتنی گھنی ہو کہ ان بالوں کے نیچے جو چمڑا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، مثلا کسی کی یہ بھویں بہت گھنی ہے، حالانکہ پورا چہرہ دھونا فرض ہوتا ہے، تو یہ بھویں گھنی ہیں اور مونچھیں گھنی ہیں، داڑھی گھنی ہے، تو نیچے جو کھال ہے وہ نظر نہیں آ رہی، تو ایسے موقع پر پھر اس کھال کا دھونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان بالوں کا دھونا کافی ہوتا ہے۔ لہذا اگر یہ بال سارے دھو گئے اس نے، اور ایسے مونچھیں دھو دی، اور داڑھی کے وہ بال جو چہرے کی حدود میں ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ بال یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ بال یہاں تک جا رہا ہے، تو یہاں سے لے کر یہاں تک، جہاں تک داڑھی ہے، اتنا حصہ یہ بال دھونا ضروری ہے، اور جو بال نیچے لٹک گیا ہے، یہ چمڑے سے نیچے چلا گیا ہے، اس بال کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ جب یہ اوپر چمڑے والے بال دھل جائیں گے تو سمجھو نیچے والا وہ چمڑا دھل گیا ہے جو نظر نہیں آ رہا، اور اگر داڑھی گھنی نہیں ہے بلکہ اندر سے چمڑا نظر آتا ہے تو پھر اس چمڑے کا دھونا بھی ضروری ہے۔ مرد کی انگوٹھی وغیرہ یا عورت کی انگوٹھی، چھلا، چوڑی، کنگن، گھڑی وغیرہ اگر ایسی تنگ ہوں کہ بغیر ہلائے پانی نہ پہنچنے کا گمان ہو تو ان کو ہلا کر اچھی طرح پانی پہنچا دینا ضروری ہے۔ مرد کی انگوٹھی، چھلا ہو یا عورت کے زیور ہوں جہاں پانی پہنچانا ضروری ہے، جیسے انگوٹھی، چھلا یا کنگن اور ناک کا زیور، یعنی جس جگہ پانی پہنچانا ضروری ہے اور اس نے کوئی زیور پہنا ہوا ہے، اگر وہ تنگ ہے کہ اس کے نیچے سے پانی نہیں گزرتا تو اس کو ہلا کر حرکت کر کے نیچے سے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح کسی کا یہ ناک والا زیور یہاں ٹائٹ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑی سا ہلائے تاکہ پانی اس سوراخ کے اندر سے گزر جائے، اور اسی طرح انگوٹھی ہے، کنگن ہے، ان سب چیزوں کا یہی حکم ہے۔
یہ مسئلے تھے، اور اب کوئی ایک دو سنتیں پڑھ لیتے ہیں۔ کھانے کے متعلق سنت ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا یہ سنت ہے۔ ویسے مستحب ہے، یہ مستحب کا درجہ سنت سے کم ہوتا ہے۔ اگر پہلے سے ہاتھ دھلے ہوئے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر دھونے چاہیے۔ دین پر چلنے میں دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ آپ نے بھی وہ بات سنی ہوگی، اخباروں میں بھی آئی تھی کہ ایک آدمی ٹرک والا تھا، وہ اترا ایک ہوٹل پر، اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا اور فوت ہو گیا۔ تو وہ کھانے والوں پر کیس ہو گیا، ہوٹل والوں پر کیس ہو گیا۔ پھر جب اس کی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کے اندر زہر گیا ہے۔ تو ہوٹل والوں نے بڑی یقین دہانی کرائی، ہم نے زہر ملانے کی ضرورت ہی کیا، ہم تو اسے واقف نہیں ہے، تو راستے کا ہوٹل ہے۔ تو یہ بات ان کی معقول بھی لگتی تھی۔ تو اس پر پھر انہوں نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جب وہ ٹرک سے نیچے اترا تو عام طور پر یہ ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کی عادت ہوتی ہے، وہ ٹائروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بھائی اس پر کوئی کیل شیل کوئی چیز تو نہیں لگی ہوئی۔ تو اس نے وہ ٹائر پر کوئی ہاتھ پھیرا اور ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لیا، اور ٹائر پر وہ سانپ چپکا ہوا تھا، مرا ہوا سانپ، اس کا زہر اس کے ساتھ شفٹ ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں بہت خوبصورت دین بتایا ہے، تو اس لیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے، کوئی ایسی زہریلی چیز ہو بھی سے تو وہ زائل ہو جائے۔ یہ پہلی سنت۔ دوسری سنت یہ ہے کہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا۔ ہمارے ہاں یہ رواج اچھا نہیں ہوا کہ ہمارے میں سے ہر ایک کی الگ الگ پلیٹ ہوتی ہے اور ہر آدمی الگ الگ بیٹھ کر کھاتا ہے۔ سنت یہی ہے کہ زیادہ لوگ اکٹھے کھائیں۔ پٹھانوں میں اب بھی یہ رواج ہے کہ وہ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، تو گھر کے اندر کی فضا بنانی چاہیے کہ کھانا اکٹھے کھائے جائے، دو آدمی مل جائے، بچے کے ساتھ آدمی بیٹھ جائے، بہن کے ساتھ بیٹھ جائے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جائے، کم از کم اکیلا کھانا کھانے سے بچے۔ سنت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔